ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، گریٹر اسرائیل کا شیطانی منصوبہ 4 نکاتی ایجنڈے پر مشتمل ہے، جس پر یہودی اور قدامت پسند مسیحیوں یعنی نیو کونز کا مکمل طور پر اتفاق ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کے 4 مراحل کی ترتیب کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے نمبر پر ہے خوفناک اور بہت بڑی جنگ، دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے 2 اہم ترین مقدس مقامات کا انہدام، تیسرے نمبر پر معبد کی تعمیر اور چوتھے نمبر پر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کے لیے استعمال ہونے والا پتھر یعنی تھرون آف ڈیوڈ یا سٹون آف ڈیوڈ کو نو تعمیر شدہ معبد میں رکھا جانا بھی شامل ہے۔ پروٹوکولز آف زائنز 1897 میں بنے تھے اور گریٹر اسرائیل کا نقشہ تیار ہوا تھا۔ اس نقشے میں ایک سانپ ان تمام علاقوں کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں کل 1.5 کروڑ یہودی ہیں، جس میں سے صرف 35 لاکھ اسرائیل آئے ہیں۔ انہوں نے تمام یہودیوں کو اسرائیل لا کر آباد کرنا ہے، اس کے لیے انہیں جگہ کی ضرورت ہے۔ واقعات کی ترتیب کچھ اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے قیامت صغریٰ یعنی آرمگیڈن بہت بڑی اور خوفناک جنگ ہوگی۔ مزید عام فہم الفاظ میں کہہ لیں کہ شاید اسے تیسری جنگ بھی کہا جا سکتا ہے، جس کا میدان جنگ اسرائیل میں مجیدون نام کی پہاڑی اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو بتایا جاتا ہے۔ مسیحی اور یہودی بائبل کی کتاب مکاشفات سے اس قیامت صغریٰ کہلانے والی جنگ کی سند لاتے ہیں، جس کے بعد گریٹر اسرائیل یا وسیع تر اسرائیل کا مرحلہ آ جائے گا۔ مسجد اقصیٰ یا قبۃ الصحراء کا انہدام، ان کا ملعون منصوبہ بھی ان کے زیر غور ہے۔ صحراء چٹان کو کہا جاتا ہے اور قبۃ الصحراء وہ سنہری گنبد والی عمارت ہے جو اس وقت آپ کی سکرین پر چل رہی ہے، اور اکثر مسجد اقصیٰ کے نام پر یہی سنہری گنبد یعنی قبۃ الصحراء ہی دکھائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ دونوں مقدس مقامات ہی یروشلم میں ایک پہاڑی پر واقع ہیں، اور اس پہاڑی کو یہودی ٹیمپل ماؤنٹ یا معبد کی پہاڑی کے نام سے جانتے ہیں۔ محترم نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا گھر یا مسجد، جسے یہودی معبد یا ہیکل کہتے ہیں، اس پہاڑی پر تعمیر فرمایا تھا۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا کے لیے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق جس چٹان سے آسمانوں کی طرف روانہ ہوا تھا، اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اس چٹان پر ایک گنبد بنوایا تھا جسے قبۃ الصحراء کہتے ہیں۔ اردن کے سابق بادشاہ مرحوم شاہ حسین نے اس گنبد پر سونے کی چادر چڑھائی، جس کا وزن لگ بھگ 35 ٹن بتایا جاتا ہے، اور اس موقع پر یہودیوں نے ہرزہ سرائی کی تھی کہ یہ سونا ایک دن معبد یعنی ہیکل کی تعمیر کے لیے کام آئے گا۔ یہ وہی ٹیمپل ماؤنٹ ہے جس کے نام پر صلیبی جنگجو ٹیمپل لائڈ کے نام سے مشہور ہوئے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی پہاڑی کی حفاظت کے لیے لڑنے والے سالار، اور 1099 عیسوی میں صلیبی جنگوں کا یہ مقدس سلسلہ شروع ہوا تھا۔ قبۃ الصحراء کے ساتھ مسجد عمر تھی اور وہیں پر مسجد اقصیٰ ہے، اور مسلمانوں کی لا علمی کا عالم یہ دیکھیں کہ انہیں قبۃ الصحراء اور مسجد اقصیٰ میں فرق بھی معلوم نہیں ہے، اور عمومی طور پر سنہری گنبد والی عمارت کو ہی مسجد اقصیٰ تصور کر لیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک گہرا دکھ ہے کہ جن وارثوں کو اپنے اثاثوں کا علم نہ ہو، وہ ان کے دفاع اور تحفظ کے لیے آخر کیا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے الفاظ میں بات کریں تو گزشتہ 19 صدیوں سے یہودیوں کا خانہ کعبہ گرا پڑا ہے۔ سن 70 عیسوی میں رومی بادشاہ ٹائٹس نے یہ معبد گرایا تھا، یعنی یہ کام مسلمانوں نے نہیں کیا بلکہ بت پرست رومیوں کے ہاتھوں ہوا تھا۔ اب یہود نے تیسرا معبد تعمیر کرنا ہے، اور 1867 کی جنگ میں انہیں اس جگہ کا قبضہ مل چکا ہے۔ اب انہیں اس موقع کو تعمیراتی موقع میں تبدیل کرنا ہے، یعنی تعمیر کے حتمی مرحلے کی طرف جانا ہے۔ 1967 سے پہلے
مشرقی یروشلم اردن کا حصہ تھا۔ عرب اسرائیل 6 روزہ جنگ کے بعد یہ حصہ صہیونیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس جنگ میں اسرائیل نے بیک وقت 3 عرب ممالک کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ یروشلم ہاتھ میں آنے کے بعد یہودیوں نے فتح کا جشن منایا تھا، اور یہ بھی یاد رہے کہ پہلا ہیکل حضرت داؤد علیہ السلام اور کچھ حصہ ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، اور اس کے بعد اس کے انہدام کے بعد دوسرا ہیکل بھی بنی اسرائیل کے بادشاہوں نے تعمیر کروایا۔ اب تیسری دفعہ اس ٹیمپل کی تعمیر ہونی ہے، اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اب کی بار یعنی تیسری دفعہ کی تعمیر، اس میں وہ مقدس پتھر لا کر رکھا جائے گا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پتھر پر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی تھی۔ یہ پتھر یعنی سٹون آف ڈیوڈ یعنی داؤد کا تخت کے نام سے مشہور ہے۔ اسی پتھر پر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ کا گھر بنایا تھا اس میں یہ پتھر رکھ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسرائیلی بادشاہوں کی تاج پوشی کے لیے بھی یہی پتھر استعمال ہوتا رہا ہے۔ معبد کو گرانے کے بعد رومی بادشاہ ٹائڈس یہ پتھر اپنے ساتھ روم لے گیا، جہاں سے یہ پتھر آئرلینڈ اور پھر اسکاٹ لینڈ سے ہوتا ہوا انگلینڈ تک جا پہنچا۔ 14ویں صدی عیسوی میں اس پتھر کو ایک کرسی کا حصہ بنا دیا گیا۔ برطانیہ میں ویسٹ منسٹر ابے یعنی پارلیمنٹ سے ملحقہ چرچ میں یہ پتھر رکھا گیا ہوا ہے۔ برطانوی بادشاہوں اور ملکاؤں کی تاج پوشی اسی کرسی یعنی پتھر کے اوپر جو کرسی بنائی گئی ہے اس پر بٹھا کر کی جاتی رہی ہے۔ دنیا میں یہودیوں کی تعداد 1,40,00,000 کے لگ بھگ ہے، لیکن مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1.5 ارب ہے۔ ان اعداد و شمار کی روشنی میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہونے کے باوجود 1,40,00,000 یہودیوں نے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کو انتہائی محکوم بنا کر رکھا ہوا ہے، اور ان پر ظلم و ستم جاری ہے۔ یہودی 1.5 کروڑ ہو کر بھی طاقتور اور مسلمان 1.5 ارب ہو کر بھی کمزور اور راندہ درگاہ ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف بے عملی اور دین سے دوری ہے۔ سیکولر ترکی کی مسلح افواج سے طویل پنجہ آزمائی کر کے شکست دینے والے بوڑھے دانشمند ترک نجم الدین اربکان نے مسلمان حکمرانوں کی حالت زار پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ 1.5 ارب مسلمان 1.5 کروڑ سے بھی کم یہودیوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے خدائی مدد اور ابابیلوں کے انتظار میں ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ ابابیلیں آ گئیں تو وہ اپنے کنکر یہودیوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں پر پھینکیں گی، اور یہ واقعتاً ایسا ہی ہے۔ صہیونی مغربی طاقتیں اور مغربی میڈیا آج وہ سب کچھ کہہ رہا ہے جس کا حدیث میں واضح طور پر اشارہ دیا گیا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے کے چند سال دھوکہ اور فریب کے ہوں گے، سچے کو جھوٹا بنایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنایا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار بتایا جائے گا اور امانت دار کو خائن قرار دیا جائے گا، اور ان دنوں میں روبیزہ بات کیا کریں گے۔ جب پوچھا گیا کہ رویبزہ کون ہیں، فرمایا گھٹیا فاسق و فاجر لوگ جو لوگوں کے اہم معاملات میں بولا کریں گے۔ صلیبی مغربی میڈیا اور مغربی طاقتیں آج وہ سب کچھ کہہ رہی ہیں جس کی طرف اشارہ مذکورہ بالا حدیث میں کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے موجودہ صہیونی اور صلیبی طاقتوں اور ان کی جانب سے ہونے والی عالمی سطح کی اسلام مخالف سرگرمیوں کو دجالی فتنوں کا مظہر قرار دیا ہے۔ گو کہ اس نظریے سے مکمل طور پر اتفاق ضروری تو نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو حدیث میں بھی موجود ہے کہ دجال یہودی النسل ہوگا، اور جب اس کا ظہور ہوگا تو ہزاروں کی تعداد میں یہودی اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے، اور مال و دولت اور حیرت انگیز مادی وسائل کے ذریعے لوگوں کو مبہوت اور متاثر کر کے رکھ دیں گے، اور بہت سے کمزور ایمان والے مسلمان مالی مفاد کی خاطر ان کے ہمنوا بن جائیں گے۔ کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب دجال نکلے گا تو کچھ ایسے لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جو کہتے ہوں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ دجال کافر ہے، بس ہم تو اس کے اتحادی اس لیے بنے ہیں کہ اس کے کھانے میں سے کھائیں اور اس کے باغات میں اپنے مویشی چرائیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا تو ان سب پر نازل ہوگا، اور کچھ کتابوں میں دجال کے حوالے سے لکھا ہے کہ دجال کا کرشمہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے برپا کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں دجال کے حیرت انگیز کرشموں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دجال کے فتنوں کے بارے میں فرمایا
کہ دجال کے فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ کیا خیال ہے اگر میں تیری مری ہوئی اونٹنی زندہ کر دوں تو کیا تو نہیں مانے گا کہ میں ہی تیرا رب ہوں؟ دیہاتی کہے گا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد شیاطین اس کی اونٹنی جیسا کچھ بنا دیں گے، بلکہ اس سے بھی بہتر، جیسا کہ وہ دودھ دینے والی تھی اور پیٹ بھرا ہوا ہوگا۔ اسی طرح دجال ایک ایسے شخص کے پاس آئے گا جس کا باپ اور اس کے بھائی مر گئے ہوں گے، اور ان سے کہے گا کہ کیا خیال ہے اگر میں تمہارے باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تو پھر تم مجھے پہچانے گا یا نہیں کہ میں تیرا رب ہوں؟ تو وہ کہے گا کہ کیوں نہیں؟ تو شیاطین اس کے باپ اور بھائی کی شکل اختیار کر کے آ جائیں گے۔ تو ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے آپ کو ملتے رہیں۔ اب اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔